اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور آج ہم 2 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جمع ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان اور احتساب کے ساتھ دن کے روزے اور راتوں کا قیام نصیب فرما دے، ان خوش نصیبوں میں کر دے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہو، اور رمضان المبارک کے خاتمے پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری ہو چکے ہوں اور انہیں جہنم سے آزادی مل چکی ہو۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے جو خطبات ہیں وہ عام دورانیے سے کچھ اضافی ہوتے ہیں، تو آج آپ گھڑی پر وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ خطبہ کا اختتامی وقت 1:45 بجے لکھا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس وقت پر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، لیکن میں ہر بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی یہ ساعات بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ کچھ سنجیدہ کتاب و سنت کی مطابقت اور موافقت میں اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اس لیے وقت کے معاملے میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو آپ مجھے میری اس معذرت کو شروع میں قبول کر لیجئے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اور آپ آج کی اس گفتگو کو صرف ایک خطبے یا تقریر کے طور پر نہ سنیں نہ کہیں، بلکہ سب سے پہلے میں اور پھر آپ سب آج کی اس گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے رب کائنات سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو کمی رہ جائے اللہ اس سے صرف نظر فرما دے، اور جو کچھ درست بیان ہو جائے اللہ کی توفیق سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اس پر عمل کر کے آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے۔ ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے بتائیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جائیں اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیں۔ لیکن انتہائی خسارے کی بات تب ہو جاتی ہے جب بندہ اپنے طور پر محنت کر کے مطمئن ہو جائے، لیکن اس کو یہ نہ پتا چلے کہ اس کی محنت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت کے ہاں تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ جب تک ہم ان شرائط پر پورا اتر کر نیکیاں نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا عمل نیکی کے طور پر اس کا اندراج نہیں ہوگا، اس کا وزن قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، چھوٹی اور بڑی جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قابل قبول ہو جائیں اور کوئی ایسی بات اس کے اندر داخل نہ ہو جس کی وجہ سے یہ ضائع ہو جائے۔ تو آج کے خطبہ میں اس ضمن میں صرف ایک چیز پر ہم بات کریں گے اور اس کو سیکھنے اور اپنی زندگی پر لانے کے لیے انشاءاللہ کوشاں ہو جائیں گے۔ پہلی بات، علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے
کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط. سب سے پہلے عمل کرنے والا موحد ہو، اللہ کی توحید پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو، شرک سے بیزار ہو. یہ سب سے بنیادی بات ہے. انسان کتنے ہی اچھے عمل کرنے والا ہو لیکن عقیدہ توحید اس کے اندر موجود نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالی نے سورہ الانعام میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں. ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء ہونے کے باوجود شرک کر بیٹھتے، اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء سے اس بات کا کوئی شائبہ بھی نہیں کہ وہ شرک کریں گے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے. لیکن اس کی سنگینی واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی بھی ایسا کرے تو اللہ کے ہاں اس کے عمل بیکار ہے. کجا یہ کہ کوئی عام انسان شرک میں مبتلا باقی کام کرتا رہے اور سوچتا رہے کہ میری اللہ کے ہاں کوئی وقت ہے، کوئی منزلت. دوسری شرط، عمل کرنے والے کی نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہو. اس کے اندر کسی اور دنیاوی مقصد کو وہ اپنی نیت میں شامل نہ کرے. اسے اخلاص کہتے ہیں، اور آج کی ہماری یہ گفتگو صرف اس دوسرے نقطے پر مرکوز ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے اخلاص کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور کس طرح اخلاص برتا جاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا. اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ عمل سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو. کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو، اگر وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ سکھلایا ہے، نہ بتلایا ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ کچھ اور ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے نیکی، بھلائی اور خیر کے تمام راستے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے. اسی لیے آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں، ہم سے اس بات موجود نہیں، وہ اللہ کے ہاں مردود عمل ہے. بظاہر اس کو کرنے والا اس کو کتنا ہی حسین جانے، کتنا ہی وزندار جانے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت. تو یہ 3 شرائط ہیں. ان 3 شرائط میں سے یہ جو شرط نمبر 2 ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اخلاص کے نام سے بیان کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم نے آج اس کی تفصیل سیکھنی. لفظ اخلاص جو ہے، اس کو لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کسی چیز کو چھانٹ کر صاف کر دینا، کاٹ کباڑ گند مند سائڈ پہ کر دینا، اور جو صاف ستھری چیز ہے، نتھری چیز ہے، اس کو علیحدہ کر لینا. اسی سے لفظ خالص بھی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ دودھ خالص ہے، شہد خالص ہے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اصطلاحاً اس کی تعریف میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر کام اور عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا، کسی اور کی اس میں ملاوٹ نہ کرنا. اور چونکہ ہم عمل سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، عمل کرنے سے قبل کے جو انسان کا ارادہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا اخلاص نیت سے تعلق رکھتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہم متعدد بار سن چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہجرت جیسا عمل بھی آپ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا، اس کا وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے یہ عمل دنیا کی کسی جاہ و جلال کے لیے یا مال کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا، تو جو اس نے نیت کی ہے اس کا وہ عمل اسی چیز کے لیے ہے، اللہ کی خاطر نہیں۔ اس لیے لفظ اخلاص میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ہماری زندگی میں ہر عمل میں اللہ کے سوا دوسروں کی جو ملاوٹ ہے اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کا نام اخلاص اختیار کرنا۔ اس جملے کو دوبارہ سن، ہماری زندگی میں تمام اعمال میں اللہ رب العزت کے سوا دوسروں کی جو ملاوٹ ہے، غیر اللہ کی جو ملاوٹ ہے، اس ملاوٹ کو ختم کرنے کا نام اخلاص اختیار کرنا۔ امام ابو عثمان نشابوری اخلاص کی تعریف میں 4 باتوں کو لے کر آئے۔ کہتے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کے ہر قول اور فعل سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کی ناراضگی سے بچنا مقصود ہو، اور یہ کام کرتے ہوئے وہ درجہ احسان پر ہو۔ درجہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کے لیے کام کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور ممکن نہیں تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ہر قول اور فعل میں یہ بات ملحوظ خاطر رہ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ دوسری بات، جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے یا کسی برائی کو چھوڑنے کی طاقت نصیب ہو جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا بلکہ صرف اور صرف اللہ کا احسان سمجھنا۔ مخلص بندہ نیکی کرنے اور برائی کو چھوڑنے پر اللہ کے ہاں ممنون ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر احسان کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو فلاں برائی میں مبتلا ہیں، آپ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو فلاں نیکی نہیں کر پاتے، آپ نے مجھے اس کی توفیق دے دی۔ اور کتنے دل ہیں جو بعض نیکیوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ لوگ ساری زندگی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں کہ حج عمرے پر چلے جائیں، نہیں جا پاتے۔ اگر کوئی جا رہا ہے وہ محسوس کرے کہ اللہ نے اس پر کتنا احسان کیا۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ میری کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تیسری بات، اعمال کرتے ہوئے نرمی اختیار کرے، جلد بازی اور سختی سے کام نہ لے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی چیز میں ما جعل الرفق رفق فی شیء الا زانہ، جب بھی کسی چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی۔ اور آپ نے فرمایا وما نزع من شیء الا شانہ، اور جب کسی بھی چیز میں سے نرمی نکل جائے وہ اس کو بدنما بنا دیتی۔ انسان کی شخصیت ہو، اخلاق ہو، نرم گو انسان، نرمی والا انسان ہر کسی کو اچھا لگتا، سخت گیر انسان کسی کو پسند نہیں آتا۔ اسی طرح اعمال کے اندر بھی شدت اختیار کرنا اور اپنی نیکی کے لیے دوسروں کو اکھاڑ بچاڑ کر رکھ دینا، یہ درست بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صف بندی میں حکم دیا کہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ انسان ہر بندہ اپنی جگہ بڑا اکڑ کر سختی کے ساتھ کھڑا ہو۔ دوسرے بھائی کو کونی بھی چبھ رہی ہے، پاؤں بھی چبھ رہا ہے، ٹخنا بھی چبھ رہا ہے، اس سختی کے بجائے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نرم خو انسان
دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا انسان یہی مخلص ہو سکتا ہے. سختی کرنے والے انسان کے اندر اخلاص کی کمی ہوتی. چوتھی اور آخری بات، عمل کرنے کے بعد ہر وقت اس بات کا خوف بھی رہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا عمل ضائع ہو جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ مبارکہ کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، اور اس کے باوجود ان کے دل ڈر رہے ہوتے، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہاں جا کر اس عمل کے متعلق پوچھا جائے. ام المومنین نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے یہ لوگ خرچ کرنے کے باوجود ڈر رہے ہوں گے؟ کیا یہ بدکاری کرنے والے ہوں گے یا کوئی اور گناہ کرنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے نیک لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اس معیار کی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جا سکے. اور واللہ ہماری نیکیاں بظاہر دکھنے کو نیکیاں لگتی ہیں، لیکن اگر ان کو میزان میں تولا جائے تو شاید اس قابل نہیں کہ کسی انسان کے سامنے بھی پیش کی جا سکے. رب کائنات کے سامنے کیسے پیش کی جائے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی بھی قبول کر لیتا. یا اللہ ہماری کمزور نیکیاں بھی قبول فرما دے، اپنی رحمت سے قبول فرما دے. ہمارے پلے کچھ نہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت سے بڑی امید ہے. امام ابو عثمان نیشابوری کہتے ہیں کہ 4 باتیں جس بندے کے اندر ہوں بدرجہ اتم، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ نے اس کے اندر اخلاص پیدا کر دیا. یہ اخلاص پیدا کرنا اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کوئی بندہ مخلص نہ بھی ہو تو کیا گزارا چل جائے گا؟ یاد رکھیں، اخلاص کی بنیادی اہمیت ہے. مخلصانہ طور پر کیا ہوا تھوڑا عمل فائدہ دے جائے گا، لیکن غیر مخلصانہ پوری زندگی کا عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے. جس طرح جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، اگر یہ روح نکل جائے تو یہ لاشا ہے جس کو ہم جلدی دفنا دیتے ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں. اگر اس کو رکھیں گے تو اس میں سڑان پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی، وہ گل سڑ جائے گا. بالکل اسی طرح عمل کی روح اخلاص ہے. اگر اس عمل کے اندر آپ نے وہ روح پھونکی ہے تو وہ خوبصورت بھی ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار بھی ہیں، قبولیت کے امکانات بھی ہیں. لیکن اگر یہ روح نہیں ہے اس کے اندر، پھر یہ عمل کا لاشا ہے، بدبودار لاشا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، بہت سارے نماز پڑھنے والوں کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور نماز بد دعا دے گی، یا اللہ جس طرح یہ میرا حلیہ بگاڑتا تھا تو بھی اس کا حلیہ بگاڑ. اس لیے اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. لوگوں جان لو، اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو اور تمہارے دنیاوی سٹیٹس کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی کیفیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر کسی کی شخصیت کا روب ان 2 چیزوں سے پڑتا ہے. کوئی حسین و جمیل ہو، باوقار ہو، اچھا دکھتا ہو، اس کا ایک روب پڑ جاتا. کسی کے پاس مال دولت ہو، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں، وہ بھی اپنا روب بنا لیتا ہے.
لیکن اللہ کے ہاں انسان کی شخصیت، اس کا وقار، اس کی خوبصورتی وہ بلال حبشی جیسا کالا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا دل بڑا حسین۔ اس لیے اس دل پر توجہ دیں، اور اخلاص کا محل یہ دل ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا عمل۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا للہ الدین الخالص، لوگوں خبردار یہ بات جان لو، دین تو صرف اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی دین کا ہر عمل صرف اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اس میں کوئی اور عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے منافقین کا تذکرہ کیا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں، یہ سمجھتے ہیں اپنے اس دعوے سے اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیں گے، اور فرمایا سوائے کن کے؟ یہ سارے جہنمی ہیں اور جہنم کے نچلے طبقے میں، الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے وہ لوگ جو اس بات کو سمجھ کر توبہ کر لیں، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، واصلحوا، اور صرف زبان سے یہ بات نہ کہیں بلکہ واقعتاً عمل سے اصلاح بھی کریں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے سوا باقی سب کچھ منظر سے ہٹ جائے، صرف اللہ رب العزت کی ذات مطمع نظر بن جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، وہ اللہ کے اس دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ وَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ لوگ اس طرح توبہ کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اخلاص اختیار کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو ایک بڑا عظیم اجر عطا فرمائے۔ سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ کسی اور بات کا حکم نہیں دیے گئے سوائے اس کے کہ دین میں اخلاص برتیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور کسی اور کے لیے کچھ نہ کریں۔ حنفاء، مخلصین لہ الدین کے ساتھ مزید اضافہ بھی کیا، حنفاء، یکسو ہو کر، یک سمت ہو کر۔ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ حنیف یا حنفاء کی مثال آپ نے سمجھنی ہو تو قطب نما کا دیکھیں۔ یہ قطب نما ہوتا ہے جو آپ کو سمت بتاتا ہے، آپ اس کو کسی بھی طرف پھیریں اس کی سوئی مشرق کی جانب رہتی ہے، وہ اسی جانب رہتا ہے، اس کو آپ ادھر ادھر گھماتے رہیں اس کی سوئی اسی طرف گھومتی رہے گی جہاں اس کی سمت تھی۔ اسی طرح مسلمان حالات کیسے بھی ہوں، دنیا کیا کر رہی ہو، فیشن کیا چل رہا ہو، اس کا رخ اور سمت اللہ کی طرف ہوتی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اس پر سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، ایک بندہ جہاد پر جاتا ہے، قتال کرتا ہے، کفار کے مقابلے میں جان کی بازی لگانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی نیت میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ
کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کو شہرت بھی ملے کہ بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے اس کے، لوگ واہ واہ بھی کریں۔ اس بندے کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمایا لا شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ کے ہاں اس کے اس عمل کی کوئی وقت نہیں۔ اس صحابی نے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، آپ نے دوسری مرتبہ یہی فرمایا لا شیء، اس کے لیے کچھ نہیں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا لا شیء، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے سوائے اس کے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے چہرے کو طلب کیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی کی صحیح سند کی ہے، اور علامہ البانی اس کو صحیح کہا۔ اب سمجھیے اس شخص کا سوال کیا تھا؟ پہلی نیت یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اور ذیل میں نیت کیا ہے؟ شہرت بھی ہو جائے، لائکس اینڈ شیئرز بھی مل جائیں، فالوئنگ بھی بڑھ جائے، مشہور ہو جائیں گے، لوگ پہچانیں گے، واہ واہ کریں گے۔ یاد رکھیے ایسا عمل اللہ رب العزت کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اور وہ معروف حدیث کہ قیامت کے دن جنت کا آغاز، جہنم کا آغاز جن لوگوں سے کیا جائے، ایک قاری قرآن ہے، دوسرا بہت بڑا سخی ہے، تیسرا شہید ہے، تینوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے، اپنے اپنے اعمال گنوائیں گے، کہا جائے گا تم یہ سب کر کے تو آئے ہو، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، مقصد یہ تھا لوگ کہیں واہ واہ کیسی قرات ہے، کیسا عالم ہے، مقصد یہ تھا لوگ کہیں بڑا سخی ہے، مقصد یہ تھا لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، واہ واہ شہید بھی ہو گیا، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی۔ فقد قیل، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کہا جائے گا تمہاری ان نیتوں کے مطابق دنیا میں یہ کہہ دیا گیا، لوگوں نے کہا، بڑے واہ واہ کیے، تمہارا معاملہ پورا ہو گیا، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، آج اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا ان کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ والعیاذ باللہ، انسان ساری زندگی ایک چیز کے لیے وقف کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو جہنم ملے۔ اللہ سے اس بات کی پناہ طلب کرے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس اخلاص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کے جو اذکار تھے ان میں آپ ایک ذکر یہ بھی کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم دین میں اس کے لیے خالص مخلص، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، دنیا ساری کوئی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن ہم اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص۔ اس بات کا اعلان ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا، بسا اوقات مخلصانہ طور پر کیا ہوا چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا، اور اس کے بغیر کیے گا عمل کوئی وقت نہیں رکھتا۔ چند مثالیں ہمارے سامنے، میں چونکہ اشارے اس لیے کر رہا ہوں، آپ یہ احادیث متعدد بار سن چکے، صرف تذکیر کے لیے اور موضوع کی مناسبت سے۔ وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے سنا ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور اس کے بعد اس نے 100واں قتل بھی کیا اس مفتی کا جس نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ پھر دل کو قرار نہیں آیا، ایک اور عالم کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہاں جن اچکوں کے درمیان، اپنے جیسے قاتلوں کے درمیان تم رہتے ہو، توبہ پر ثابت قدمی نہیں ہوگی، اس بستی کو چھوڑو، ہجرت کرو، فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔
تمہارا کام چل جائے. ساری زندگی کا پاپی، 100 بندوں کا قاتل، اس کی کل جمع پونجی عمل کے اعتبار سے مخلصانہ طور پر یہ ہجرت ہے جو اس نے کی ہے. اپنا علاقہ چھوڑا، اس علاقے کی طرف چل پڑا، اور یہ بھی ناقص عمل ہے، پورا نہیں ہو سکا، رستے میں موت آ گئی. اور موت بھی ایسے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے فرشتے، جنت کے فرشتے آپس میں تکرار کر رہے ہیں کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے. جنت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کر چکا ہے، ہم لے کر جائیں گے. حکم ہوا زمین ناپو، اگر جو سفر کیا ہے وہ زیادہ نکل آئے جنت والے لے جائیں، جو سفر باقی ہے وہ زیادہ باقی ہو تو جہنم والے لے جائیں. اخلاص کی اہمیت دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو سفر کیا تھا وہ تھوڑا تھا، آگے جو سفر باقی تھا وہ زیادہ تھا. قاعدے کے مطابق جہنم کے فرشتوں کو اس کو لے کر جانا چاہیے تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا جو طے کر کے آئی ہے وہ 1 بالشت بڑھ جائے، جو آگے سفر رہ گیا ہے وہ 1 بالشت کم ہو جائے. مخلصانہ عمل اس فاحشہ عورت کو بھی جنت میں لے جائے گا جس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں کی منڈیر پر دیکھا تھا کہ وہ پیاس سے مرنے کے قریب ہے. اپنے دوپٹے سے جوتا باندھا، پانی نکالا، اس کو پانی پلایا، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس حالت میں مر گئی، میں کچھ نہ کر سکی تو اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گی. یہ عمل اس کی ساری زندگی کی فحاشی کے اوپر پانی پھیر رہا. عمل خالص ہونا چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، کتنا فرق ہوگا نمازوں میں. اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی نماز اور دکھلاوے کی نماز. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. نمازیوں کے لیے بربادی ہے. کس کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے. نماز میں اخلاص نہیں ہے، پڑھ رہا ہے، یہ بھی گھر سے چل کر آیا ہے، دوسرا بھی گھر سے چل کر آیا، اس نے بھی ٹھنڈ میں وضو کیا ہے، دوسرے نے بھی وضو کیا ہے، یہ بھی آ کر صف میں کھڑا ہوا ہے، دوسرا بھی کھڑا ہوا ہے، دونوں نے 15-15 منٹ لگائے ہیں. ایک مسجد سے باہر نکلتا ہے سارے گناہ دھل کر حدیث مبارکہ کے مطابق پاک صاف ہو کر مسجد سے باہر جا رہا ہے، اور دوسرا اپنے اوپر اس نماز کی وجہ سے تباہی کا ٹھپا لگوا کر اللہ کے مجرموں میں اپنا شمار کروا کے نکل رہا. اخلاص برتیے، اعمال میں اخلاص برتیے. اب اس اخلاص کو برتنے کے لیے انسان کیسے چیک کرے کہ میں اخلاص برت رہا ہوں یا نہیں برت؟ اس کی کچھ علامات بھی ہیں. وہ علامات ہمیں اپنی زندگی میں چیک بھی کرنی ہے، اختیار بھی کرنی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ عمل ساری زندگی چلتا رہے گا. ایک مرتبہ اختیار کرنے سے ہمیشہ کے لیے نہیں ہو جائے. ہر عمل میں بار بار اس کو چیک کرنا پڑے. تو پہلی بات، اخلاص کی علامت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی تعریف یا مذمت ایک جیسی ہو جائے. اس کو کوئی فرق نہ پڑے کہ یہ کام کروں گا تو اتنی دنیا تعریف کرے گی، یا نیکی کا یہ کام کروں گا تو لوگ برا بھلا کہیں گے، یہاں پر میں نے نیکی کی بات کی تو لوگ مجھے برا جانیں گے، میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا تو لوگ مجھے تانے کسیں گے. تعریفیں اور مذمتیں اس کے لیے یکساں ہو جائے، اس کے لیے باقی رہ جائے تو صرف یہ بات ہو کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو گیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے پیچھے، اللہ کے چہرے کے پیچھے. نہ ہمیں تم سے کسی بدلے کی امید ہے، ارادہ ہے، نہ کسی شکر گزاری کا تم سے مطالبہ. ہمارا تو معاملہ ہی بڑا عجیب. کام کرنے کے بعد نوٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ احسان میں کر چکا ہوں، اب اس نے اس کا بدلہ چکانا ہے.
اور جیسے ہی وہ بدلہ نہ چوکے تو ہماری فہرست نکل آتی ہے جیب سے، فلاں وقت پہ تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، فلاں وقت پہ یہ نہیں کیا، فلاں وقت پہ یہ نہیں کیا، آج تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ہمارے سامنے یہ باتیں کرو، سارا کچھ مجھ سے وصول کر لیا، اس کے بعد میں دو جملے شکریہ کے بھی نہیں کہے، ہم نے ان کے لیے اتنی محنت کی، اتنی کشٹ کیے، ان کی آنکھوں میں احسان مندی بھی نہیں تھی۔ یہ جملے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کوئی شکریہ، کوئی تعریف، کوئی مذمت انسان کے لیے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے حائل نہ ہو۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہو جائے وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ دوسری بات، عمل کرنے کے بعد آخرت میں اس کی ثواب کی امید رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی آخرت میں ثواب کی امید رکھتا، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم ہر عمل کے بعد اس کی دنیا میں فوراً جزا چاہتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے میں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا صدقہ کیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی آپ کس قسم کا فائدہ تلاش کر رہے تھے؟ میں فلاں کام چاہتا تھا اس طرح ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ میں چاہتا تھا مجھے اتنا مال مل جائے، وہ نہیں ملا۔ میرا یہ نقصان نہ ہو، وہ نقصان ہو گیا۔ میری چاہت پوری نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ میری عبادتوں کا، ریاضتوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ مخلص انسان، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنے والا بندہ، اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی، آخرت ہوتی۔ اگر وہ شخص آخرت کے لیے ثواب کے حصول سے وہ کام کر رہا ہے تبھی اس کے لیے وہ فائدہ مند۔ اسی لیے جو حدیث آپ رمضان کے روزوں اور قیام کے متعلق سنتے ہیں، اس میں دو شرطیں اللہ کے رسول نے رکھی، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور قیام کرے۔ یہ احتساب کیا ہے؟ اللہ سے آخرت میں ثواب کی امید کہ میرا یہ عمل خالص آخرت کے لیے، مجھے اس سے دنیا میں کوئی مطلب نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میری کوئی شہرت ہو جائے یا لوگ تعریف کریں، لیکن لوگوں کو پتہ لگ جائے اور وہ اس کی تعریف کر دیں، تو پھر آپ نے فرمایا یہ تو پھر وہ جلد خوشخبری ہے جو اللہ نے لوگوں کی زبان پر جاری کر کے اس کو سنوا دی۔ تو ان دو باتوں میں فرق ہے، اور اس میں فرق صرف انسان کے دل کی کیفیت اور نیت کا۔ ایک طرف نیت یہ ہے کہ میں یہ کام کروں اور لوگ واہ واہ کریں، اور دوسری طرف وہ چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ لگے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت لوگوں کی زبان پر اس خیر جاری کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اس کے لیے ایک فضل اور احسان۔ تیسری بات، لوگوں سے چھپ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر عمل اعلانیہ ہی نہیں کیا جاتا، کچھ اعمال ایسے ہیں جو مجبوری ہے اعلانیہ کرنا۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، مسجد آ کر پڑھنی ہی پڑے گی، لیکن نفل تو چھپ کے پڑھے جا سکتے ہیں، سنت موقدہ تو چھپ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ صدقہ خیرات میں سے کچھ ایسا ہوگا جو لوگوں کو پتہ چلے گا، لیکن بہت سا صدقہ خیرات ایسے بھی تو کیا جا سکتا ہے وصول کرنے والے کو بھی پتہ نہ ہو آپ کون ہیں، ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کیا خرچ کر گیا۔ جو بندہ اس طرح نیکیوں کو چھپائے، اور اس میں ایک کیفیت یہ بھی ہے، جس طرح ہم اپنی غلطیوں کو چھپا چھپا کر کرتے ہیں نا،
دروازے بند کر کے، کنڈیاں لگا کے تنہائی میں اس بات کا اہتمام کریں کہ دروازے بند کر کے، کنڈیاں لگا کے تنہائی میں وہ نماز پڑھی جائے جس سے اچھی نماز آپ نے زندگی میں کہیں اور نہ پڑھی ہو، اس آواز میں تلاوت کی جائے جس سے اچھی تلاوت کسی اور کو سنانے کے لیے نہ کی ہو، تب جا کر اس کی لذت اور اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز، اللہ بڑا فائدہ دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی اور آخری بات، انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ منافقین کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دل میں اسلام کی دشمنی ہے، زبان سے میٹھے بنتے ہیں۔ مخلص بندہ اندر اور باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سننے کے بعد نا بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ نہیں لے کر جانا صاحب۔ وہ کیا ہے؟ مروت نام کی کوئی چیز نہیں، ہر وقت زبان تیز دھار آلے کی طرح دوسروں کو کاٹتی ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ جب بات سمجھانے لگو یا کہو کہ یہ نہ کرو، کہتا ہے جی میں دل کا بڑا صاف ہوں، جو دل میں ہوتا کہہ دیتا ہوں۔ اندر باہر سے ایک ہونے کا مطلب یہ تھا دل کو اچھا کریں، صاف ستھرا کریں تاکہ زبان پر بھی اچھی باتیں آئیں۔ یہ نہیں کہ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہو دل کو بھی خراب کر کے رکھے، ہر وقت دوسروں سے غصے میں رہے، ہر وقت جو ہے چگلی، غیبت اور بہتان اور بغض اپنے اندر پال کر رکھے، اور زبان پر بھی وہی آ رہے ہوں اور کہے جی میں تو اندر باہر سے ایک جیسا۔ آپ نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس کی زبان کی شر اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ مومن اجلا ہوتا ہے، اس کا دل بھی اجلا ہوتا ہے، صاف ستھرے اچھے دل والا ہو، خوش گمانی رکھنے والا، اچھی بات سوچنے والا، دوسروں کے متعلق اچھی رائے رکھنے والا، بلا وجہ ہر کسی کے متعلق تعصب نہیں رکھنے والا۔ اس دل کو صاف کرے تب زبان پر بھی صفائی اور پاکیزگی آئے گی۔ اور اگر کسی کی زبان پر ہر وقت گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بد اخلاقی ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا خاصم فجر، جیسے ہی کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر مخالفت ہو جائے، زبان سے بد کلامی شروع کر دیتا۔ اسی طرح یہ جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اعمال میں اخلاص کیسے برتا جاتا۔ سب سے پہلے دین کا جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو وہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے علم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عمل۔ لیکن دین کا یہ علم بھی جہاں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اگر مخلصانہ طور پر حاصل نہ کیا جائے یہ بھی وبال بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، جس کسی نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا۔ ایک ہے دنیاوی چیزوں کا علم جس کو ہم فن بھی کہتے ہیں، فنون بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بایو کیمسٹری پڑھ لی، آپ انجینئر بن گئے، آپ نے کوئی اور چیز سیکھی دنیا کی، یہ اس میں شامل نہیں۔ مما یبتغى به وجه اللہ، یہ خالص کتاب و سنت کا علم جس سے اللہ کی رضا مقصود ہے، اور حاصل اس نے کس لیے کیا ہے؟ میں کہیں خطیب بن جاؤں گا، کہیں مسجد کا امام بن جاؤں گا، مطمع نظر صرف اس لیے ہے دنیا حاصل کر لوں۔ اللہ کے دین کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ مفقود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، یہ بندہ تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ توحید میں اخلاص، جس کی ہم ابتدا سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مان کر مخلص ہو جانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغى بذلک وجہ اللہ،
اللہ نے جہنم کو اس بندے پر حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اس خوش نصیب کے متعلق تو بتائیے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق بن جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ تمہارے علاوہ مجھ سے یہ سوال کوئی اور نہیں کرے گا، جو تمہارا دین کو سیکھنے کا شوق ہے یہ سوال تم ہی کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، قیامت کے دن میری سفارش کا حاصل کرنے والا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو بندہ 40 دن تک اس حال میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا نہ فوت ہوئی ہو۔ 40 دن 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ، یہ شرطیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کتبت لہ براءتان، اللہ کی طرف سے اس کو 2 باتوں سے بری کر دیا جاتا ہے، لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ ان میں مبتلا نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمایا، براءۃ من النار، جہنمیوں کی فہرست سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، وبراءۃ من النفاق، منافقین کی فہرست سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ پڑھ سکتا ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھنے آئے۔ اسی طرح اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہوئے اخلاص برتنا، اور میں پہلے وہ حدیث بیان کر چکا کہ جو اس طرح خرچ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیا ہوا خرچ کیا ہوا بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے نیچے ان کو سائے میں جگہ عطا کی جائے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان بہت سے تعلق بناتا ہے، بگاڑتا ہے۔ اپنے تعلقات صرف اللہ کی رضا کے لیے بنانا، مخلصانہ طور پر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی الیوم، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو سائے میں جگہ عطا کروں گا جہاں آج میرے دیے گئے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، واللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ان لوگوں کے چہرے نورانی چہرے ہوں گے، وہم علی منابر من نور، اور اللہ ان کو ایک نورانی ممبروں کے اوپر حشر کے میدان میں جگہ عطا فرمائے گا، یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ کے انبیاء اور شہداء بھی ان کے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے کہ کیا بات ہے ان لوگوں کی، آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے۔ اور اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مقصد یہ ہے لین دین، تعلق، مفاد، فائدہ پہنچے تو تعلق ہے، نہ پہنچے تو نہیں ہے، حتیٰ کہ جغرافیائی یا دنیا کے اندر ضروری نہیں کہ آپ اور وہ بیک وقت موجود ہوں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو دنیا سے جا چکے، ان سے بھی اللہ کی خاطر محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، تابعین سے محبت کرنا، محدثین، فقہاء، علماء سے محبت کرنا، دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہے اخلاص والی محبت، اور اللہ ان کو قیامت کے روز جمع بھی کر دے گا۔ اللہ ہمیں ان صالحین کے ساتھ جمع فرما۔ اعمال بہت سے ہیں، ان کا تذکرے کو چھوڑتے ہوئے آخری بات، اس اخلاص کے منافی جو عمل ہے وہ ریاکاری اور شرک ہے، اور اب تک کی گفتگو سے بڑا واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا، یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔
اس معاملے میں 2 احادیث سنا کر آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس کا فتنہ بڑا سخت فتنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ کر مجلس میں جب شریک ہوئے تو پوچھا تم کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے بتلایا اللہ کے رسول ہم دجال کے فتنے سے متعلق بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، صحابہ میں تمہیں اس بات سے خبردار نہ کروں جو مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے زیادہ خوف زدہ کرتی، یعنی وہ فتنہ جو امت کے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی ان یقوم الرجل یصلی، یہ جو فتنہ ہے یہ شرک خفی کا، چھپے ہوئے شرک کا فتنہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے فیرا من صلاتہ فیزین صلاتہ، اور وہ اپنی نماز کو اس لیے زیادہ مزین کرے، خوبصورت بنائے، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے کہ لما یرا من نظر رجل، جب وہ دیکھے کہ فلاں بندہ میری طرف دیکھ رہا۔ آپ نے فرمایا یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو دکھلاوا ہے، یہ ایسا چھپا ہوا شرک ہے اور ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے مجھے تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے تم لوگ تباہ ہو جاؤ۔ روزہ رکھا ہے، کھا پی نہیں رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کھاؤں پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن موبائل پہ جو کچھ مرضی دیکھتا رہے، لوگوں کو تو نہیں پتہ لگ رہا نا کیا دیکھ رہا، کمرے میں بند کر کے ٹی وی پہ پورا دن گزارنے کے لیے جو کچھ مرضی دیکھتا رہے، اس کا روزہ سلامت، اور یہ اللہ سے اس روزے پر اجر و ثواب کی امید رکھتا۔ جھوٹ چل رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے، اور اللہ سے اس روزے پر اجر و ثواب کی امید ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، لوگوں شرک تمہارے اندر چونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ آہستگی سے داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی چلتی ہو، اس کی حرکت محسوس ہوتی ہے؟ کہاں محسوس ہوتی؟ فرمایا اسی طرح خاموشی کے ساتھ غیر محسوس انداز میں تمہارے اندر شرک گھس جاتا ہے، اور یہ ریاکاری کا شرک ہے۔ اور آپ نے پھر اس کا علاج بھی بتایا ہے، بندہ کو ڈر لگتا ہے لیکن علاج بھی نبوی علاج ہے، اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے دے۔ آپ نے فرمایا وَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ اذا فعلته اذهب عنك صغار الشرك وكباره، میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف دلالت کر دیتا ہوں، رہنمائی کر دیتا ہوں، اگر تم اس کو اختیار کر لو اللہ تم سے چھوٹا شرک بھی دور کر دے گا اور بڑا شرک بھی دور کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تقول، اس کلمے کو لازم پکڑو، اس کو کہا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ میں آپ سے اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے آپ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤں، اور آپ سے معافی کا خواستگار ہوں اس پر جو میری غیر علمی میں نہ چاہتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا اور مجھ سے ہو گیا۔ یعنی شرک اکبر سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں اور شرک اصغر سے بھی استغفار طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ اس سے بڑا اور چھوٹا شرک دونوں دور کر دیتے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں مخلص بننے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما دے، ہر قسم کی ریاکاری، شہرت اور مطلب پرستی سے باہر نکال کر اللہ کی رضا کو ہمارا مطمع نظر بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔